کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سال کا جشن منایا؟ کیا صحابہ کرام نے آپس میں ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی؟ کیا تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اس رسم کو منایا گیا؟ کیا دیگر مسلمان حکمرانوں نے اس کی جشن کی محفلوں میں شرکت کی؟ حالانکہ اس وقت تک اسلام ایران، عراق، مصر، شام اور مشرق وسطیٰ کی اہم ممالک تک پھیل چکا تھا۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہر عقل مند شخص نفی میں دے گا۔ پھر آج کیوں مسلمان اس کام کو انجام دے رہے ہیں؟ آخر یہ کس نے ایجاد کیا؟ کون سی قوم نئے سال کا جشن مناتی ہے؟ کیوں مناتی ہے؟ اور اس وقت مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ دنیا کے تمام مذاہب اور قوموں میں تیوہار اور خوشیاں منانے کے مختلف طریقے ہیں۔ ہر ایک تیوہار کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہے اور ہر تیوہار کوئی نہ کوئی پیغام دے کر جاتا ہے جن سے نیکیوں کی ترغیب ملتی ہے اور برائیوں کو ختم کرنے کی دعوت ملتی ہے۔ لیکن لوگوں میں بگاڑ آنے کی وجہ سے ان میں ایسی بدعات و خرافات بھی شامل کر دی جاتی ہے کہ ان کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کی منازل طے کرتی گئی اور مہذب ہوتی گئی، انسانوں نے کلچر اور آرٹ کے نام پر نئے جشن اور تیوہار وضع کیے۔ انہی میں سے ایک نئے سال کا جشن ہے۔ دراصل یہ نئے سال کا جشن عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ عیسائیوں میں قدیم زمانے سے نئے سال کے موقع پر جشن منانے کی روایت چلتی آ رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی کی خوشی میں کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جشن کی کیفیت رہتی ہے اور یہی کیفیت نئے سال کی آمد تک برقرار رہتی ہے۔ نئے سال کے جشن میں پورے ملک کو رنگ برنگی لائٹوں سے سجایا جاتا ہے اور 31 دسمبر کی رات میں 12 بجنے کا انتظار کیا جاتا ہے اور 12 بجتے ہی ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے۔ کیک کاٹا جاتا ہے، ہر طرف ہیپی نیو ایئر کی صدا گونجتی ہے، آتش بازیاں کی جاتی ہے اور مختلف نائٹ کلبوں میں تفریحی پروگرام رکھا جاتا ہے جس میں شراب و شباب اور ڈانس کا بھرپور انتظام رہتا ہے، اس لیے کہ ان کے تفریح صرف 2 چیزوں سے ممکن ہے، اول شراب، دوسرے عورت۔ آج ان عیسائیوں کی طرح بہت سے مسلمان بھی نئے سال کے منتظر رہتے ہیں اور 31 دسمبر کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ ان مسلمانوں نے اپنی اقداروں روایات کو کمتر اور حقیر سمجھ کر نئے سال کا جشن منانا شروع کر دیا ہے، جبکہ یہ عیسائیوں کا ترتیب دیا ہوا نظام تاریخ ہے۔ مسلمانوں کو اپنا قمری اسلامی نظام تاریخ موجود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے مربوط ہے، جس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ یہی اسلامی کیلنڈر ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر کو اس کا علم بھی نہیں ہو پاتا۔ آج مسلمان نئے سال کی آمد پر جشن مناتا ہے، کیا اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس نئے سال کی آمد پر اس کی زندگی کا ایک برس کم ہو گیا ہے؟ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک بیش قیمتی نعمت ہے اور نعمت کے زائل یا کم ہونے پر جشن نہیں منایا جاتا بلکہ افسوس کیا جاتا ہے۔ گزرا ہوا سال تلخ تجربات، حسین یادیں، خوشگوار واقعات اور غم و الم کے حادثات چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے اور انسان کو زندگی کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا پیغام دے کر الوداع کہتا ہے۔ سال ختم ہوتا ہے تو حیات مستعار کی بہاریں بھی ختم ہو جاتی ہے اور انسان اپنی مقررہ مدت زیست کی تکمیل کی طرف رواں دواں ہوتا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز پر اتنا نادم اور شرمندہ نہیں ہوا جتنا کہ ایسے دن کے گزرنے پر جس کا سورج غروب ہو گیا، جس میں میرا ایک دن کم ہو گیا اور اس میں میرے عمل میں اضافہ نہ ہو سکا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم،
تو ایام ہی کا مجموعہ ہے۔ جب ایک دن گزر گیا تو یوں سمجھ تیرا ایک حصہ بھی گزر گیا۔ یہ عمر اور زندگی جو ہم کو عطا ہوئی ہے وہ صرف آخرتی ابدی زندگی کی تیاری کی خاطر عطا ہوئی ہے کہ ہم اس کے ذریعے آنے والی زندگی کو بہتر بنا سکے اور اپنے اعمال کو اچھا بنا سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایام تمہاری عمروں کے صحیفے ہیں، اچھے اعمال سے ان کو دوام بخشو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں سے بچے۔ یہ مختلف طرح کے جشن یہود و نصارہ اور دوسری قوموں میں منائے جاتے ہیں، جیسے مدرس ڈے، فادرس ڈے، ویلنٹائنس ڈے، چلڈرینس ڈے اور ٹیچرس ڈے وغیرہ، اس لیے کہ ان کے یہاں رشتوں میں دکھاوا ہوتا ہے، ماں باپ کو الگ رکھا جاتا ہے، اولاد کو بالغ ہوتے ہی گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور کوئی خاندانی نظام نہیں ہوتا، اس لیے انہوں نے ان سب کے لیے الگ الگ دن متعین کر رکھے ہیں جن میں ان تمام رشتوں کا دکھلاوا ہو سکے۔ مگر ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، اسلام نے سب کے حقوق مقرر کر دیے ہیں اور پورا ایک خاندانی نظام موجود ہے، اس لیے نہ ہمیں ان دکھلاووں کی ضرورت ہے اور نہ مختلف طرح طے ڈے منانے کی، بلکہ مسلمانوں کو اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ دوسری قوموں کی مشابہت سے بچا جا سکے، اس لیے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو غیروں کی اتباع اور مشابہت اختیار کرنے سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس موقع پر مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہو۔ نئے سال سے متعلق کسی عمل کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو قرون اولیٰ کا کوئی اور عمل تو مل نہ سکا، البتہ بعض کتب حدیث میں یہ روایت نگاہوں سے گزری کہ جب نیا مہینہ یا نئے سال کا پہلا مہینہ شروع ہوتا تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے اور بتاتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ اے اللہ، اس نئے سال کو ہمارے اوپر امن و ایمان، سلامتی و اسلام اور اپنی رضامندی نیز شیطان سے پناہ کے ساتھ داخل فرما۔ اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ نیز اس وقت مسلمانوں کو دو کام خصوصاً کرنے چاہیے، یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے کہ نیا سال ہمیں خاص طور پر دو باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ نمبر 1 ماضی کا احتساب، نمبر 2 آگے کا لاحیہ عمل۔ ماضی کا احتساب، نیا سال ہمیں دینی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں اپنا محاسبہ کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہماری زندگی کا جو ایک سال کم ہو گیا ہے اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ہمیں عبادات، معاملات، اعمال، حلال و حرام، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے میدان میں اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئی، اس لیے کہ انسان دوسروں کی نظروں سے تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو چھپا سکتا ہے لیکن خود کی نظروں سے نہیں بچ سکتا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، تم خود اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اس لیے ہم سب کو ایمانداری سے اپنا مؤاخذہ اور محاسبہ کرنا چاہیے اور ملی ہوئی مہلت کا فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ مہلت ختم ہو جائے۔ اسی کو اللہ جل شانہ نے اپنے پاک کلام میں ایک خاص انداز سے ارشاد فرمایا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ
فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہنے لگے اے پروردگار مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اور جب کسی کا وقت مقررہ آ جاتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ اچھی طرح باخبر ہے۔ آگے کا لاحی عمل اپنی خود احتسابی اور جائزے کے بعد اس کے تجربات کی روشنی میں بہترین مستقبل کی تعمیر اور تشکیل کے منصوبے میں منہمک ہونا ہوگا کہ کیا ہماری کمزوریاں رہی ہیں اور ان کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے، دور نہ سہی تو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں تو ہوں گی ہی، کسی غلطی کا ارتکاب تو برا ہے ہی، اس سے بھی زیادہ برا یہ ہے کہ اس سے سبق حاصل نہ کیا جائے اور اسی کا ارتکاب کیا جاتا رہے۔ یہ منصوبہ بندی دینی اور دنیاوی دونوں معاملات میں ہو، جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک وغناک قبل فقرک وفراغک قبل شغلک وحیاتک قبل موتک۔ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو۔ نمبر 1 اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، نمبر 2 اپنی صحت و تندرستی کو بیماری سے پہلے، نمبر 3 اپنی مالداری کو فقر و فاقہ سے پہلے، نمبر 4 اپنے خالی اوقات کو مشغولیت سے پہلے، نمبر 5 اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ آخرت کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اسی دنیا کے اعمال پر منحصر ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ۔ اور ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی، اور بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر نیا سال خوشی کے بجائے ایک حقیقی انسان کو بے چین کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے میری عمر رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہے اور برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ وہ کس بات پر خوشی منائے، بلکہ اس سے پہلے کہ زندگی کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے کچھ کرنے کی تمنا اس کو بے قرار کر دیتی ہے۔ اس کے پاس وقت کم اور کام زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے لیے نیا سال وقتی لذت یا خوشی کا وقت نہیں، بلکہ گزرتے ہوئے وقت کی قدر کرتے ہوئے آنے والے لمحات زندگی کا صحیح استعمال کرنے کے عزم و ارادے کا موقع ہے، اور اثر نو عزائم کو بلند کرنے اور حوصلوں کو پروان چڑھانے کا وقت ہے۔ ساتھ ساتھ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ایک اہم امر کی طرف بھی متوجہ کر دیا جائے کہ مسلمانوں کا نیا سال جنوری سے نہیں بلکہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، جو ہو چکا ہے اور ہم میں سے اکثروں کو اس کا علم بھی نہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قمری اور ہجری سال کی حفاظت کرے اور اپنے امور اسی تاریخ سے انجام دے، اسی لیے کہ ہماری تاریخ یہی ہے، کیونکہ ہر قوم اپنی تاریخ کو کسی خاص واقعے سے مقرر کرتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں نے اپنی تاریخ کو خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں حضرت علی کے مشورے سے واقعہ ہجرت سے مقرر کیا۔ ہمیں ہجری سن دوسرے مروجہ سنین سے بہت سی باتوں میں منفرد نظر آتا ہے۔ ہجری سال کی ابتدا چاند سے کی گئی ہے اور اسلامی مہینوں کا تعلق چاند سے جوڑا گیا تاکہ چاند کو دیکھ کر ہر علاقے کے لوگ خواہ پہاڑوں میں رہتے ہوں یا جنگلوں میں، شہروں میں بستے ہوں یا دیہاتوں میں، نیز دور دراز جزیروں میں رہنے والے حضرات بھی چاند دیکھ کر اپنے معاملات بآسانی طے کر سکیں اور انہیں کسی طرح کی کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ کہ اللہ تعالی ہم سب کو غیروں کی مشابہت سے بچائے اور آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔
امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔